یہ صفات لازمہ متضادہ اور غیر متضادہ حروف میں کس طرح اس کو نکالیں گے کہ کس حرف میں کون سے صفات ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، یہ ہم نے نقشہ بنایا، اوپر تمام صفات لازمہ ہم نے لکھ لی ہیں، یہ صفات متضادہ ہیں یہاں تک، اور یہ جو نا آخر میں غیر متضادہ، صحیح ہے؟ اب مثلا با ہے، با کے اندر ہمس اور جہر میں سے ہم دیکھیں گے کہ کون سی صفت ہے، تو ہمس جو ہے وہ کتنے حروف ہے اس میں؟ فحثہ شخص سکت، تو اس کے اندر با ہے نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر کون سی صفت ہے؟ جہر ہے۔ اب اس میں شدت، رقت اور توسط میں آپ دیکھ لیں، اجیدو کا خطابتا، تو شدت ہے نا اس میں، ہاں یہ بھی آ گیا۔ اب اس میں استعلاء اور استفعال میں سے دیکھیں، استعلاء کے اندر 7 حروف ہے، خصذات قذ، تو اس میں نہیں ہے، تو کون سی صفت ہے؟ استفعال ہے۔ اطباق اور انفتاح میں دیکھیں، اطباق کے 4 حروف ہے، صاد ضاد طا ظا، تو اس میں کون سا؟ انفتاح ہو گیا۔ اطلاق اور اسمات میں دیکھیں، فر من لب، ہاں اطلاق ہو گیا، صحیح ہے۔ غیر متضادہ میں کتنے صفات دیں؟ 7، اس میں سے صفیر، قلقلہ، لین، انحراف، تکریر، تفشی، استطالت، تو قلقلہ با میں ہے، تو اس میں کیا کریں گے، کیا لکھیں گے اس میں؟ کون سی صفت آ گئی؟ اب سمجھ میں آیا؟ ہاں، اسی طرح آپ کوئی حرف بولو، میں اس کو نکال لیتا ہوں۔ زا، زا کے اندر دیکھیں نا، یہ زا ہے، ہمس اور جہر میں سے ہمس کے کتنے حروف ہیں؟ کیا؟ فحثہ شخص سکت، اس میں زا ہے نہیں ہے، تو کون سی صفت ہے اس میں؟ جہر۔ شدت اور رخوت میں رخوت ہے، صحیح ہے۔ استعلاء اور استفعال میں سے استفعال ہے، اطباق انفتاح میں سے انفتاح ہے، اطلاق اور اسمات میں سے اسمات، بس سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، غیر متضادہ میں کوئی صفت ہے اس میں؟ صفیر، کون سی صفت ہے؟ صفیر، بات سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ سمجھے؟ ہاں، اب آپ کوئی اور حرف دیکھیں جی، صاد میں دیکھیں، ہمس اور جار میں سے ہمس ہے، صحیح ہے، اور شدت، رخوت، توسط میں سے جی، استعلاء استفعال میں سے اطباق انفتاح میں سے اطباق، اطلاق اسمات میں سے اسمات، اور ماشاء اللہ سمجھدار ہے بھائی، ہاں یہ سین صاد، چلو لکھ لیتے ہیں، صفیر ہے نا ان کے اندر۔ اچھا، سین کو دیکھ لیں، کس کو؟ فحثہ شخص سکت، سین آ گیا، ہاں، شدت، رخوت میں سے رخوت ہے، استعلاء استفعال میں سے اطباق انفتاح میں سے اطلاق اسمات میں سے، اور یہاں پر صفیر آ گیا، کیا آ گیا؟ اور کوئی حرف آسان ہے؟ کوئی اور حرف؟ جیم، میم، میم میں جہر ہے، اور لین، عمر، توسط ہے، استعلاء استفعال میں سے اطباق انفتاح میں سے اطلاق اسمات میں سے، اور ادھر
ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ بعض کتب نے غنہ آنی کو صفات لازمہ میں لکھیں، اگر اس کو ہم شمار کریں گے تو میم کے اظہار کی صورت میں اس میں غنہ آنی ہوگا، صحیح ہے؟ بعض کتب نے اس کو شمار کیا ہے، اگر اس کو ہم لے لیتے ہیں تو پھر یہاں پر میم آئے گا، کیا آئے گا؟ میم آئے گا غنہ آنی، کس میں آئے گا؟ غنہ آنی میں، صحیح ہے؟ اور نون اس میں کون سی صفت ہے؟ جی استعلاء استفعال میں سے، اطباق انفتاح میں سے، اطلاق اسمات میں سے، اور یہاں پر سمجھ میں غنہ آنی بھی لکھ سکتے ہیں، ہو گیا؟ اور کوئی بات؟ اچھا الف کا میں ایک آپ کو بات بتاؤں، الف کے اندر کتنے صفات ہیں؟ الف کو لے لیتے ہیں مثال، ہاں ہمس اور جہر میں سے، اس میں سے استعلاء استفعال میں سے، کہاں میں نے یار نشان لگا دیا وہ یہ والا استفعال، اور اطباق انفتاح میں سے، اطلاق اسمات میں سے، اسمات، صحیح ہے؟ اس میں نہیں ہے، بات سنو، اس کے اندر صفات تبدیل ہوتے ہیں، آپ سمجھ میں آ رہے نہیں؟ اس کے اوپر جو ہے نا اہم بات ہے، یہ الف جب حروف مستعلیہ کے بعد آئے گا، بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ جیسے صاد کے بعد آئے گا تو اس کے اندر جو ہے پھر صفت تبدیل ہوگی، صفت کیا تبدیل ہوگی؟ استعلاء بھی اس میں آئے گا، استفعال ختم ہو جائے گا، انفتاح ختم ہو جائے گا، اطباق بھی اس کے اندر آئے گا، بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ ہاں پھر اس کے اندر صاد والے صفات آ جائیں گے، کون سے صفات آئیں گے؟ صاد والے، صحیح ہے؟ اور اگر اس کے بعد مطلب یہ قاف، اگر اس کے قاف کے بعد الف آتے ہیں تو اطباق اس میں نہیں ہوگا لیکن استعلاء، یہ بات سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے۔ اب قا الف موٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں صا صا اس میں صفت اطباق بھی ادا ہوا اور صفت استعلاء بھی ادا ہوا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں تو اس چیز کو آپ جو ہے نا ذہن میں رکھنا، لیکن اس کے ذات کے اندر جو صفات ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے ذات میں جو صفات پائے جاتے ہیں وہ یہ ہے، لیکن جب یہ حرف موٹے حرف کے بعد آئے گا تو پھر اس کے صفات کیا ہو جائیں گے؟ تبدیل ہو جائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھنا، صحیح ہے؟ یہ ایک اضافی بات آپ کو میں نے بتائی، کیا تو وہی صفات تبدیل ہوں گے نا؟ کون سے صفات ہیں عارضہ؟ غیر متضادہ میں، غیر متضادہ میں نہیں آئے گا، استطالت ہے نا ذات کا، الف نہیں آئے گا، ذات تو آئے گا، ذات کے اندر صفت استطالت ہے، نہیں الف نہیں آئے گا۔ اس کے اندر بعض کہتے ہیں کہ شدت آئے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں آئے گا، لیکن شدت تقریباً جو ہے نا کیا نام ہے جمہور کے نزدیک آئے گا، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ بند